الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے. بے شمار نعمتیں اللہ کی، لامحدود لامتناہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمائی ہیں، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان نعمتوں کے اندر اضافے کا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ نعمتوں پر شکر گزاری، نعمتوں میں اضافے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں اور زندگی بھر اس کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیے ہیں. جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے احسان مند ہوتے ہیں. یہاں تک ہم نے کہتے ہوئے بڑوں کو سنا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے، فلاں خاندان کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھنا. تو جس کا محسن ہوتا ہے وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ساری مخلوقات پر، خصوصاً امت محمدیہ پر، مجھ پر اور آپ پر ہیں. تو بندے کو کتنا احسان مند اللہ کا ہونا چاہیے. جو قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ذکر کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے یاد کو، یاد کرنے کو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کو قرآن کے نسبت دی ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جو یہاں ذکر ہے یہ قرآن پاک ہے، اور ایک معنی یاد کے ہیں، اللہ کی یاد کے. فَاذْكُرُونِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. جگہ جگہ پہ آیت ہے، جو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کو کیا ہے وہ اللہ کی یاد کو، کہ اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جاوے بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی. اللہ تعالیٰ نے عبادات کے تعلق سے بھی فرمایا: اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دم ہر آن اس کا بندہ اس کو یاد کرتا رہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے: لا صلاۃ
الا بحضور القلب، کہ نماز حضور قلب کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی یاد کے بغیر، کہ اللہ کی ذات کا استحضار اس عبادت کے اندر نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ذکر کا انتہائی مقصود حضور قلبی ہے، بندے کو ہر دم ہر آن اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر رہے۔ ذکر کے بغیر اللہ کی یاد، اللہ کا استحضار بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جہاں پر بھی ذکر کیا ہے وہاں ذکر کا لفظ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو تلقین ذکر کی کر رہے ہیں، ولا تنیا فی ذکری، کہ ذکر سے غافل نہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندے اور مردے کی دی ہے، کہ ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہاں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور جس دل کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے وہ دل جسم کے اعضاء کو گمراہی پہ ڈالتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ ڈالتا ہے، سرکشی پہ ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو جسم کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ہماری آنکھ اللہ کے حکم پہ نہیں دیکھ رہی، نفس کی خواہشوں پہ دیکھ رہی ہے، ہمارے ہاتھ نفس کی خواہش کے مطابق پکڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پکڑ رہے ہیں، ہمارے پیر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، نفس کی خواہشوں کے مطابق چل رہے ہیں، نفس کی گمراہی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے دل پر شیطان مسلط ہے، جس کی وجہ سے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال گمراہی کے راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے جو ایمان والے کا دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس دل کو توڑنے کی اور خراب کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر ابابیل کی کنکریوں کی طرح اس شیطان کے اوپر برس کر شیطان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ علماء نے اس کی حکمت بتائی کہ جیسے ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، ابراہا کو نیست و نابود کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ذکر کے ذریعے سے شیطان کو نیست و نابود کرتے ہیں، اس مومن کے گھر سے، دل سے اس کو دور کرتے ہیں۔ تو دل کی صفائی، علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی صفائی کرتا ہے، اور ایمان والے کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ خود صفائی کرے، بندے کو کیوں صفائی کرنی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ ایمان والے کا جو دل گھر ہے، لیکن اللہ مہمان ہے اور اس دل کا میزبان بندہ ہے، بندے کا کام ہے کہ مہمان کے لیے دل کو صاف کرے، اسی لیے بندے کو ذکر کی کثرت کا حکم دیا گیا کہ صبح کرے، شام کرے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے فجر کے بعد، عصر کے بعد
کثرت سے ذکر کرنے کا حکم قرآن پاک کی اس آیت کے مفہوم میں ملتا ہے۔ تو بندے کا کام ہے کہ اپنے دل کی صفائی جب تک کرے گا اس کے عبادات کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور دل کی صفائی نہیں ہوئی، اللہ کی یاد دل کے اندر نہیں آئی تو عبادات میں جان نہیں ہوگی، اور وہ عبادات اللہ کے استحضار اور اللہ کی یاد حضور قلب کے بغیر ہوگی۔ ہم دن بھر دکان پہ بیٹھتے ہیں، ہم دکان میں ہوتے ہیں دن بھر، اور جب ہم مسجد آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ساری دکان ہماری نماز میں ہوتی ہے۔ خیالات، یہاں تک کہ بھی نوجوان کہتے ہیں کہ ذکر کی حلاوت اور کیفیت حضور قلبی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کہ نماز میں ہے اور سر سجدے میں ہے، لیکن وسوسے ایسے ہیں، خیالات ایسے ہیں کہ وہاں پر گناہ کبیرہ کی پلاننگ ہو رہی، سر سجدے میں ہے، لیکن کیوں؟ شیطان دل کے اوپر مسلط ہے، سجدے میں جا کر بھی اس کو رب نہ ملا، سجدے میں بھی اللہ کی یاد نہ آئی، سجدے میں بھی اللہ کے قریب ہونے کا اس کو استحضار نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے قریب بندہ اللہ کے جب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وسجد، سجدہ کر میرے قریب ہو، جتنا سجدہ کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ لیکن سجدے میں بھی ہماری نمازوں کا جو حال ہے کہ دکان ہیں، گناہ ہیں، وسوسے ہیں، برائیاں ہیں، گناہ کے کرنے کے پلاننگیں ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا دل گندا ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ تو کثرت سے ذکر کرنے سے ہمارے دل صاف ہوں گے، اللہ کا استحضار ہوگا، یہ کیفیت بندے کی بنے گی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو حتیٰ یقول مجنون، یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہنے لگے۔ دیوانہ کب کہیں گے؟ اسی میں مستغرق ہے، وہی کر رہا ہے، پکار کے کر رہا ہے، چیخ کے کر رہا ہے۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجنون، یہ پاگل ہے، اتنی کثرت سے ذکر کرو۔ آج ہمارے نزدیک ذکر کی کوئی اہمیت نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے۔ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے ضعیف لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی تھی، کم از کم ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ ذکر کرنے والے تو دنیا میں ہیں۔ آج پرفتن دور ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے۔ صحابہ اکرام کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک کھجوروں کی گٹلیوں کی تھیلی آپ کے پاس تھی، جس کو باندھی فجر کے بعد انڈیلتی تھی، اور آپ اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس تھیلی کو پورا خالی کرتے تھے، جتنی گٹھلیاں ہوتی تھی۔ جب ذکر سے فارغ ہوتے تو باندھی ان گٹھلیوں کو تھیلی میں بھر کر رکھ دیتی تھی۔ تو اللہ کے ذکر کی حلاوت، مٹھاس ایسی چیز ہے۔ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کے تعلق سے لکھا ہے، اللہ کی یاد کی حلاوت، مزہ اتنا نصیب تھا ان کو کہ جب بھی کوئی اللہ کا لفظ وہ سنتے تو ان کے جیب میں ہمیشہ گڑ کی ڈلی رکھتے تھے، کہ جب بھی کوئی اللہ بولتا ہوا دکھتا تو اس کے منہ میں گڑ ڈال دیتے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے چاشنی محسوس ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے جو میرے رب کا نام لے اس کے منہ کو میں میٹھا کر دوں۔
ذکر کی کثرت کی وجہ سے ذکر کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے باغوں میں جب تم چلو تو خوب چرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر خفی کی جو آہستہ ذکر کیا جاتا ہے، دل ہمارا اللہ اللہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس بندے کے اعمال کو ٹٹولیں گے اور دفتر اعمال کے کھولیں گے کہ سارا اب حساب و کتاب لکھا جا رہا ہے، اتنی نیکیاں، اس کے گناہ، اتنے گناہ ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اور بھی نیکیاں ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ فرشتے کہیں گے وہ کون سے نیکیاں ہیں؟ کہا وہ ذکر خفی کی نیکیاں ہیں، جو دل میں مجھے پکارتا تھا، اس کی نیکیاں ابھی موجود ہے جس کو تم نے اپنے دفتروں میں نہیں لکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذکر کے اثرات جسم پہ پڑتے ہیں، دل نورانی ہوتا ہے، عبادات کی طرف اس کا دل اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے، گمراہی کے راستے سے اس کو ہٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور، ایک تازگی اس کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ذکر کے فضائل بیان کر رہے تھے، 100 سے زائد فضائل بیان کیے کہ ذکر سے اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ اس وقت ایک فلاسفی تھے ابو علی سینا، تو انہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ صرف اللہ کے ایک ذکر سے اتنے فضائل کیسے مل سکتے ہیں؟ اتنے اس کے فوائد، اس کے اتنے فائدے۔ تو آپ نے وہ جو مجمع تھا اسی مجمع میں کہا اے خر توچے دانی، اے خر توچے دانی، فارسی کا لفظ ہے، اے گدھے تو کیا جانے۔ بڑے آدمی تھے ابو علی سینا، اب ان کو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ والے بھی بڑے نباز ہوتے ہیں، جیسے حکیم نفس دیکھ کر بیماری کا علاج، بیماری کا پتہ لگاتا ہے، یہ اللہ والے بھی روحانی بیماروں کو پہچاننے والے۔ کیفیت دیکھ رہے ہیں مجمع میں کہ کیفیت بدل رہی ہے کہ حضرت نے مجھے کیا کہہ دیا اتنے بڑے مجمع میں، اور میرا مقام ہے، میں بڑا آدمی ہوں، چہرہ سرخ ہے، آنکھیں لال ہوئی ہیں، ایک کیفیت ہے غصے والی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا، تمہاری آنکھیں لال ہو گئی، ایک بے چینی کی کیفیت تمہارے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے جملہ ہی اس مجمع میں میرے لیے ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے یہ کیفیت میری ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا صرف ایک لفظ سے اے خر توچے دانی، گدھے تو کیا جانے، تو تمہارے جسم پہ اتنے اثرات اس کے ہو رہے ہیں، پھر اللہ کے نام سے زندگی میں تبدیلیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ کہ ایک لفظ سے تمہاری زندگی میں، تمہارے جسم پر کیفیت ہے، پھر اللہ کا جو نام ہے اس کے اندر کتنی فوائد ہو سکتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت کے مفہوم میں علماء اکرام نے بہت سے مفہوم بتائے ہیں کہ جب بندہ راحت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، صحت میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں، بیماری میں یاد رکھتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم فَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے اپنے دوستوں میں یاد کرتا ہے میں اس کے دوستوں سے بہترین مجمع فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔
جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی، اپنی یاد کی بڑی فضیلت بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتائے کہ ذکر کی وجہ سے دل کی گندگی دور ہوتی ہے، اللہ کی یاد اس دل کے اندر آتی ہے اور اللہ کا استحضار بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کثرت سے اللہ کی یاد۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ ساری جو اذکار ہیں وہ جنت کے درخت ہیں۔ تو گویا کہ دنیا بھی ذکر کی وجہ سے ہماری کامیاب ہے اور آخرت ہماری اس سے بنے گی۔ حدیث پاک میں آیا کہ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد بھی اس گھڑی کے بارے میں خلق اور افسوس ہوگا جو گھڑی وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ کتنی اہم چیز ہے اللہ کا ذکر۔ جنت میں جانے کے بعد اس کو افسوس ہو رہا ہے، خلق ہو رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر جو وقت گزارا ہے وہ وقت کو میں ضائع کر کے آیا ہوں۔ اس لیے اللہ والے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرا کر ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کرتے ہیں، ذکر کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو تاکہ عبادات میں ہمیں مزہ ملے، کیونکہ عبادت کا جو مقصد ہے، مقصد حقیقی، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، وہ نماز نہیں جس نماز سے اللہ یاد نہ آئے، وہ حج نہیں ہے جس حج سے اللہ یاد نہ آئے، وہ قربانی نہیں ہے جس قربانی سے اللہ یاد نہ آئے۔ تو ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہوگی ذکر اللہ کی وجہ سے۔ اسی لیے تنہائی میں بیٹھ کر ایک ایسا وقت ہم متعین کریں کہ روزانہ اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کرنے والے بنیں۔ جب چھوٹا بچہ امی 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 پکارتا ہے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے، پھر وہ اللہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو کتنا خوش ہوگا۔ پیدا کرنے والا جب اللہ اللہ بندہ بولتا ہے تو اللہ کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ بولنے والا نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف ایک مرتبہ وہاں پر ذکر ہوتا تو کافی تھا، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ بولنے والا نہ ہو، لیکن 2 مرتبہ ذکر کیا، اللہ اللہ بولنے والا نہ ہو۔ تو بتایا گیا ہے کہ اللہ اللہ کرنا گویا کہ یہ ذکر کرنا ہے، کہ ذکر کرنے والا جب تک دنیا میں ہے اللہ دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ علماء نے اس کی ایک توجہ یہ بھی کی کہ اللہ اللہ 2 مرتبہ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ذکر مراد ہے، اور اللہ اللہ کرنے سے ہی دل کے اندر اللہ کی یاد آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کا ذکر کے لیے وقت نکالنا، ذکر کرنا سیکھنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے صرف ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، ذکر بھی سیکھ کر کرنا ہے کہ ذکر کیسے کرنا ہے۔ غفلت کے ساتھ ذکر، لاپرواہی کے ساتھ ذکر، یہ اللہ کی یاد دل کے اندر اس سے نہیں آئے گی۔ حضور قلبی کے ساتھ ذکر کرنا کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، ساری دنیا کو میں پیٹ کے پیچھے پھینک رہا ہوں، الا اللہ، اللہ کے علاوہ ساری دنیا فانی ہے، اللہ باقی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی مال دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ اللہ ہی اللہ ہے،
اللہ 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 اللہ، الا اللہ الا اللہ، یہ جو الفاظ ہیں دلوں کی صفائی والے الفاظ ہیں، سے دل صاف ہوتے ہیں۔ بے شمار حدیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے فضائل میں بتایا، اسی لیے کثرت سے ہم کو ذکر کرنا، ذکر سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے سے نسبت اپنی قائم کرنا، اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کرنا، قائم کر کے اللہ کا ذکر بتائے ہوئے طریقے پر کرنا، اور اس ذکر سے پیدا ہونے والی کیفیتوں کو ان کو بتاتے رہنا کہ میرے ذکر سے یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے کہ یہ کھا کے آؤ، آنے کے بعد مریض بتاتا ہے کہ بھئی یہ فائدہ ہوا، یہ بیماری گئی، یہ باقی ہے، پھر ترتیب بتاتے ہیں۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے اندر وہ داعی کی دعوت دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہوگی جو ذکر اللہ کے بغیر دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، ذکر سے غافل نہ ہونا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر کے بغیر تمہاری دعوت نہیں چلے گی، دوسروں پر اس کے نتائج صحیح معنی میں نہیں ہوں گے، کہ ہم اپنے دل کے اندر گندگی کو لے کر پاکی کی دعوت دیں گے تو وہ دوسرے پہ کیا اثر کرے۔ اسی لیے ہر جگہ ذکر میں بٹھایا جاتا ہے، بیان ہو رہا ہے دعوت کے کام میں ذکر میں بٹھایا جا رہا ہے، گشت کے دن ذکر میں بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم دی گئی کہ ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نیت ارادے کریں کہ اپنا وقت فارغ کریں گے، اور کچھ ایسا وقت متعین کریں گے جس میں اللہ کا ذکر کے لیے ہم خالص اپنے وقت کو فارغ کریں، مراقبہ کریں اپنے زندگی کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی گزری ہوئی زندگی کا، اپنی بدعمالیوں کا، اچھے اعمال کا۔ تو اس کے لیے کچھ وقت متعین کرنا، وقت کو نکالنا، اللہ والوں کی مجلس میں جانا، ان سے اپنی نسبت قائم کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر کرنا، سیکھنا، تاکہ ہمارے دلوں کی گندگی دور ہو جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو حضرت عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالی حضرت کے سارے اعمال کو قبول فرمائے، سفر کو آسان فرمائے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر پہنچے۔ تو اگلے مہینے میں حضرت کی نشست ہوگی، اصلاحی نشست، خود بھی بیٹھنا، دوسروں کو بھی بٹھانے کی کوشش کرنا۔ کریں گے بھائی سب انشاءاللہ، ذکر کریں گے بھائی انشاءاللہ، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گھر میں، گھر والوں کو بھی۔ ہمارے بڑے جو بتاتے ہیں تسبیحات تنہائی کی میں بیٹھ کر، اور ذکر جہری سے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ ذکر خفی جو ہے وہ آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے، ذکر جہری بڑے فرماتے ہیں کہ ذکر جہری سے شروعات کریں، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں زور سے، جب کیفیت دل کے اندر بننا شروع ہو تو پھر ذکر خفی پہ آئیں کہ ذکر جہری کیوں ہے، کیوں کرتے ہیں، نوران قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں۔ نوران قاعدہ اس کو سیدھا بچے کے ہاتھ میں قرآن تھما دیں گے تو نہ وہ اعراب کو پہچانے گا، نہ زبر کو پہچانے گا، نہ زیر کو پہچانے گا، نہ قواعد کو پہچانے گا، بھئی یہ اخفا ہے، یہ اظہار ہے، یہ ادغام ہے، یہ اقلاب ہے، یہ قلقلہ ہے۔ تو اس کو قاعدہ پڑھانا پڑتا، وہ قاعدہ پڑھے گا تو قرآن کو سمجھے گا۔ اسی طریقے سے ذکر جہری ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے دل کی کیفیت بنے گی انشاءاللہ۔ پھر جیسے حضرت مراقبہ ذکر قلبی کراتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے آدمی یہ تصور کرے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا دل گندگی سے پاک ہو رہا ہے، میرے دل کے اندر کی گندگی دور ہو رہی ہے، میرا دل صاف ہو رہا ہے،
یہ کیفیت کے ساتھ بندہ ذکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کا مزہ نصیب ہوگا، ذکر کی حلاوت اس کی زندگی کے اندر آئے گی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ ہم تمام کو اس کی یاد، اس کے ذکر کی حلاوت میں جو ہے عطا فرمائے، اس کا ذائقہ نصیب فرمائے، اور روزانہ پابندی سے اللہ کا ذکر ہم سب کو کرنے والا بنائے۔ دو شعر پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جیسے تیسے ہیں مولا، بڑے گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں مولا۔ تیرے علاوہ کوئی ہمارا در نہیں، کوئی چوکھٹ نہیں، کوئی ہمارا تیرے علاوہ الہ نہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو اے اللہ درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے دل اے اللہ دنیا کی محبتوں سے گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ اس پر شیطان کا تسلط ہے۔ اے اللہ ہمارا دل کا دروازہ بند ہے، اے اللہ ہمارے دل میں تاریکی ہے، اے اللہ دل کے اندر سیاہی ہے، دل میں اندھیرا ہے مولا۔ جو دروازہ بند ہوتا ہے، جس میں تاریکی ہوتی ہے، جو گھر اے اللہ جس گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، اللہ مکڑیاں جالا ڈال دیتی ہیں، اے اللہ ہر طرف دھول اور غرد و غبار ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا بھی یہی حال ہے، اے اللہ اس کے اندر دنیا کی محبتیں ہیں، نفس کی خواہشوں کا اندھیرا ہے، اے اللہ دنیا کی لذتوں کا اے اللہ اندھیرا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، تیری یاد نصیب فرما، تیرے اے اللہ تیرے یاد کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے سارے مزے ہمیں معلوم ہیں، تیری یاد کا مزہ اے اللہ ہمیں معلوم نہیں، تیری یاد کا مزہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری یاد کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نام کے لینے میں اے اللہ ہمیں لذت آئے، تیرے نام کے لینے میں ہمیں مزہ آئے۔ اے اللہ تیری ذات کا استحضار ہمیں آئے۔ اے اللہ سر سجدے میں ہو تو اے اللہ تیری یاد ہمیں نصیب ہو۔ اے اللہ ہر جگہ تیری ذات کا تصور ہمارے سامنے ہو۔ اے اللہ ایسی یاد دے دے، اے اللہ ایسی یاد ہمارے دل کے اندر تیری بسا دے۔ اے اللہ تیری یاد ہمارے دل میں ایسی بسا دے۔ اے اللہ تیری یاد ایسی دے دے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پر تیری ہی یاد ہو، تیرا ہی ذکر ہو۔ اے اللہ کلمے والی موت عطا فرما، اللہ اللہ کرتے جانے والی موت دے دے۔ اے اللہ بولتے ہوئے تیری حضوری میں آنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور فرما۔ اے اللہ دل کی سیاہی کو دور فرما۔ اے اللہ نور ایمانی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما، ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما۔ اے اللہ کثرت سے تیرا نام لینے والا بنا، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے نام کے لینے میں ہمیں مزہ آئے، لذت آئے، وہ کیفیت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ دل کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ فکر آخرت پیدا فرما۔ اے اللہ فکر آخرت پیدا فرما، خبر کی زندگی اے اللہ اس کا احساس پیدا فرما۔ اے اللہ خبر کی اے اللہ کیفیت ہمارے سامنے اے اللہ اس کا احساس پیدا فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا عذاب قبر سے بچانے والی سب سے بڑی چیز تیرا ذکر ہے۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ حفاظت سے اے اللہ قبر کی عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جنت کی لازوال نعمتیں ہمارے حق میں مقدر فرما۔
اے اللہ ہمارے حق میں مقدر فرما، اے اللہ تیرا ذکر کا کرنا آسان فرما، اے اللہ تیرے ذکر کا کرنا آسان فرما، حلاوت نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی احباب ہیں ساروں کے لیے تیری محبت دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ آج ہی سے کثرت سے تیرا نام لینے والا ہم سب کو بنا، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اے اللہ تیرا نام لینے والا بنا، اے اللہ تیرا نام لینے والا بنا، اے اللہ تیرا نام لینے والا بنا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين۔